تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو حج بہت بڑا ارکان ہے اور حج اسلام کا اہم رکن ہے، اور حج کرنے والا اپنے تمام گناہوں سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے اوپر ایک قصہ سنا دیتا ہوں، مختصر سا ہے، حالانکہ لمبا ہے لیکن مختصر کر کے سناتا ہوں۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حج کے موقع پر نکلے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نکلے، اور کوفہ نام کی ایک جگہ میں عراق کے اندر وہاں پہنچے، قیام کیا، اور تھوڑا انہوں نے وہاں سے سامان سفر خریدا۔ ان کے بھائی وغیرہ بھی وہاں سے جو ہے سامان سفر خریدنے لگے، تو اتنے میں ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ایک کنڈی کے اندر، کنڈی جسے بولتے ہیں، ایک کنڈی کے اندر ایک سڑک کے کنارے سے مرے ہوئے کھچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر رکھ رہی ہے۔ تو انہیں بڑا عجیب لگا، انہوں نے کہا ہو اس کو تو ضرور دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھٹیارن عورت ہو اور یہی مرا ہوا گوشت پکا کر کھلا دیتی ہو۔ تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک بڑے سے پرانے سے گھر میں پہنچی، جو بہت بڑا اور بہت پرانا گھر تھا، دروازے بھی اس کے پرانے تھے، اور اس دروازے سے وہ اندر گئی تو وہ دروازوں کی بیچ میں چھید ہوتی ہے، اس میں سے آنکھ لگا کر دیکھنے لگے کہ دیکھو تو صحیح اندر کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کا بہت برا حال ہے، گھر بالکل ویران ہے، گھر کے اندر 3-4 لڑکیاں ہیں، اور اس نے وہ گوشت جو لے کر گئی تھی وہ جا کر اس نے اپنی بچیوں کو دیا اور یوں کہا کہ لو اس کو کاٹ کر پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ سن کر ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور میں نے اس کو آواز دے کر کہا کہ اے عورت، مردار گوشت کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اجنبی تو کون ہے، جا تو اپنا کام کر، ہمیں معلوم ہے کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں اتنے دن کے فاقے سے ہوں، میں اور میری بچیاں، کہ ہمارے اوپر پھر مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی سید ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 5 لڑکیاں ہیں، گھر ویران ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے دیکھا تو ان کے کپڑے بالکل پرانے بوسیدہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر بالکل ویرانہ ہیں، کوئی چیز ان کے پاس میسر نہیں۔ یہ سارے حالات دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اپنے بھاری قدموں سے واپس ہوئے، اور انہوں نے جا کر اپنی قیام گاہ میں اپنا سارا سامان سمیٹا، اپنے درہم دینار نکالے، ان سے بہت سا راشن خریدا، اور وہ سارا بوریوں میں بھرا، وہ کپڑے لتے اپنے جو خریدے تھے وہ سب، آٹا چاول دالیں، وہ سب راشن خرید کر وہ سارا پیسہ جو حج کے لیے استعمال کرنے والے تھے، اس سارے پیسے سے وہ ساری چیزیں خرید کر بوریاں بھر کر اس عورت کے گھر پہنچے، اور اس عورت کے حوالے وہ سامان کیا۔ اس عورت کی بچیوں نے، وہ جو 5 لڑکیاں تھیں، الگ الگ دعائیں دی، اس عورت نے بھی دعائیں دی، اور انہوں نے اپنے سفر کا ارادہ ملتوی کر لیا۔ ان کے بھائیوں نے بھی سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے، لیکن یہ حج پر نہیں گئے، اور سارے بھائی ان کے حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ اس غرض سے وہیں ٹھہر گئے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے انہی کے ساتھ واپس گھر چلوں گا۔ تو جب حج مکمل ہو گیا اور ان کے بھائی اور برادری کے لوگ، برادر لوگ ان کے واپس آئے، تو کسی نے کہا ان سے، جب یہ ملے، ان سے ملاقات کی، ماشاءاللہ آپ کا سفر اچھا رہا، یہ رہا وہ رہا، تو کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو ہمارے سفر میں ساتھ تھے۔ کسی نے کہا تم میرے ساتھ وہاں تھے، کسی نے کہا تم میرے ساتھ عرفات میں تھے، کسی نے کہا تم میرے ساتھ مزدلفہ میں تھے، کسی نے کہا تم میرے ساتھ وہاں پہ طواف زیارت میں تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا تم مجھے مسجد نبوی میں ملے تھے، اور یہ تھیلی تم نے مجھے دی تھی، اور اس تھیلی کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو تم حج پہ گئے ہی نہیں۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اس شخص نے وہ تھیلی حوالے کر دی، اور وہ اس کو لے کر بڑے تعجب کے ساتھ اپنی قیام گاہ پہنچے، اور اپنی نمازیں پوری کر کے، ذکر پورا کر کے لیٹے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور کتنے گواہ دیں؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ فرمایا تم نے جس عورت کی مدد کی وہ میرے خاندان سے تھی،
اور جب تم نے اس کی مدد کی، اس نے تمہیں دعائیں دی، تو میں نے بھی تمہارے لیے دعا کی، تو میری دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر زمین پر اتارا، جو قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک۔ اور یہ جو تھیلی ہے، اس کے اندر جو اشرفیاں ہیں، اس پر جو لکھا ہوا ہے، یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے تجارت کرتا ہے، جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر کسی مظلوم کے، بے کس کے کام آتا ہے، یعنی دیکھو یہاں بھی اخلاق آئے، تو اللہ کے نام پر جو کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر اخلاص والے عمل کی اللہ کے یہاں وہ بلندیاں ہیں، اور وہ اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ اس شکل میں موجود کر دیا اللہ نے کہ وہ ان کے نام کا حج کرے گا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، یعنی لوگوں کے کام آنا، بے کسوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آ جانا، کسی کے درد کی دوا بن جانا، یہ عبادت سے بھی بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔